حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ کون سا عمل اور کام سب سے بہتر ہے؟ آپ نے جواب دیا نماز اس کے صحیح وقت پر۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی عمر میں درازی اور رزق میں برکت کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا اسے تعجب ہوگا، بالآخر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ پڑے گا اے اللہ میرے اعمال تو اس لائق نہیں تھے، پھر میرے اوپر اتنی کرم فرمائی کیوں ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کا تیرے لیے دعائے مغفرت کا کرشمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے نیک عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کی وجہ سے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم، نمبر 3 نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے حج مقبول کا ثواب عطا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ ہی جنت کی کوئی نعمت ان کو چکھنے کے لیے دے، وہ اپنے فیصلے میں حق پہ جانب ہوگا۔ وہ 4 لوگ یہ ہیں: نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 ناحق کسی یتیم کا مال کھانے والا، نمبر 4 ماں باپ کا حکم نہ ماننے والا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے: ماں باپ کی چہرے کی طرف، قرآن کی طرف اور سمندر کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا اور بوڑھا زانی اور تکبر سے اپنے تابند یا پاجامہ یا پتلون کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہر کی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت ہی سے محسوس کی جاتی ہے۔ بڑائی اللہ کی شان ہے جو کسی بندے کے لیے جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، یہ کہ ماں باپ پر جبرن تشدد اور ظلم و زیادتی کر رہا ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی قرابت داری اور ان کی محبتوں کا پاس و لحاظ رکھو، ان سے رشتہ ناتا نہ توڑو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے نور کو بھی بجھا دے گا، یعنی تمہارا بھی کوئی دوست و ساتھی نہیں رہے گا، تم تنہا اور اکیلے رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نافرمان بیٹے کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور یہ بیٹا ان کے لیے برابر دعائے استغفار کرتا رہا تو اللہ اس کو فرما بردار بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں ایک عورت سے بہت محبت کرتا ہوں جو انتہائی خوبصورت ہے لیکن اس سے بچے پیدا نہیں ہوتے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے جواب دیا نہیں۔ اس نے دوبارہ حاضر و خدمت ہو کر اپنا مدعا بیان کیا، آپ نے پھر اس کو منع کر دیا۔ تیسری بار جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے فرمایا محبت کے ساتھ ساتھ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، میں تمہاری کثرت سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے مر جائیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر چلا بھی جائے تو بس اتنی دیر کے لیے جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی قسم پوری ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، یعنی ان کی شادی بیاہ ہو جائے، وہ اپنے گھر کی ہو جائیں، تو ان میں وہ شخص قیامت کے دن ساتھ ساتھ رہیں گے۔ پھر آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر قابل کر اسی طرح جس طرح یہ میری 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے 3 بیٹیاں ہوں
ان کو اچھی طرح پرورش کرے، وہ یہاں تک کہ وہ سب ان سے جدا ہو جائیں یا انتقال کر جائیں تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے ڈال بن جائیں گی۔ کسی عورت نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر 2 بیٹیاں ہوں تب بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ آپ نے کہا ہاں 2 ہوں تب بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔